بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیج نمبر 52 میں تنبیہ نمبر 3 تک پڑھ لیا تھا، یعنی قال یقول اور قل قولا قولو یہ امر ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے ہم نے جو ہے وہ گردان کی بھی میں نے پڑھ کے ریکارڈنگ میں آپ کو بھی ہوا تھا اور وہ پریکٹس کروائی تھی. اب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہاں فعل امر حاضر مجہول کی گردان لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ فعل امر حاضر مجہول کی گردان. اصل میں انہوں نے اس سے پہلے یہ کیا کہ فعل امر حاضر معروف کی گردان لکھی تھی. فعل امر حاضر معروف کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کہیں اضرب، اسی طرح آگے بولیں اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. یہ 6 صیغے ہیں. کیا ہیں؟ فعل امر حاضر کے صیغے ہیں، لیکن یہ معروف کے ہیں. کون سے؟ فعل امر حاضر معروف ہے. اب اسی کا انہوں نے مجہول بنا دیا، جو لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھایا تھا آپ کو، اسی کا مجہول بنایا. تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ فعل امر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں حاضر کے، ٹھیک ہے، اس میں حمزہ وصل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ثلاثی مجرد میں حمزہ وصل، اس طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح یہ حمزہ وصل آتا ہے، ٹھیک ہے، 6 حاضر کے صیغوں میں. اب اگر آپ کو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم یہ فعل امر حاضر مجہول کو پڑھیں، اس سے پہلے ہم فعل امر معروف کی پوری گردان پڑھ لیتے ہیں. تو جو 6 صیغے ہیں وہ کیا ہیں؟ اضرب مثال کے طور پر، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اس امر حاضر معروف میں بھی جب غائب کے صیغے بناتے ہیں تو لام امر لگایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے پوری گردان پڑھنی ہے فعل امر کی تو غائب کے صیغوں میں اور متکلم کے صیغوں میں فعل امر معروف کے اندر غائب اور متکلم کے صیغوں کے اندر لام امر لگایا جاتا ہے، اور حاضر کے 6 صیغوں میں حمزہ وصل لگایا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ پریکٹیکل ہوگا تو فوراً صحیح میں آ جائے گا. اب میں آپ کو ضرب یضرب باب ہی سے پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلا باب ہے. تو اب پڑھیے لیضرب. کیا کہیں گے؟ اب یہ لام سے لی جو ہے اس کا مطلب ہے چاہیے، اور آخر میں امر کو ساکن کر دینا ہے. تو بولیں لیضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد. ترجمہ یوں ہوگا. اب دیکھیں یہ امر معروف ہے، ابھی مجہول میں نہیں ہے بیٹا. لیضربا، چاہیے کہ مارے وہ 2 مرد. لیضربو، چاہیے کہ مارے وہ سب مرد. اسی طرح لتضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک عورت. لتضربا، چاہیے کہ مارے وہ 2 عورتیں. اس کے بعد کیا ہوگا آگے؟ ہاں بھائی اگلا کیا ہوگا؟ لیضربنا. کیا ہوگا؟ لیضربنا، چاہیے کہ مارے وہ سب عورتیں. یہاں تک تو لام امر آ گیا. یہ غائب کے 6 صیغے ہیں. اب حاضر میں کیا ہوگا؟ یہ لام ہٹ جائے گا، اس کی جگہ حمزہ وصل آ جائے گا، اور اس کے سارے قواعد ہم نے لاسٹ والے لیسن میں پڑھے. اب ہو جائے گا، اب یہ لیضربنا کے بعد ہو جائے گا، بولیں اضرب. کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا؟ مارو تم ایک مرد. اضربا، مارو تم 2 مرد. اضربو، بولتے بھی جائیں، مارو تم سب مرد. اضربی، مارو تم ایک عورت. اضربا، مارو تم 2 عورتیں. اضربنا، مارو تم سب عورتیں. اب یہاں تک یہ 6 صیغوں میں حمزہ وصل ہے. اب جیسے ہی متکلم کا صیغہ آئے گا پھر لام سے لی لوٹ آئے گا، لام امر. اب بولیں لیضرب، چاہیے کہ ماروں میں ایک مرد یا عورت. لنضرب، چاہیے کہ ماریں ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اس طریقے سے امر معروف کی پوری گردان میں نے آپ کو پڑھا دی، اور یہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ بن گئی ہے، آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں. یہ امر معروف ہے جس میں غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے، متکلم بھی ہے. مطلب جو 14 صیغے بنتے ہیں، 14 میں سے 6 صیغے جو حاضر کے تھے اس میں حمزہ وصل لگا، باقی سب صیغوں کے اندر کیا لگا؟ لام امر لگا. اب آج جو ہم گردان پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا وہ ہے فعل امر غائب کی گردان. کیا ہے؟ سوری، فعل امر مجہول کی گردان. کیا ہے؟ فعل امر غائب کی قید نہیں لگائیں، فعل امر مجہول کی گردان. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ یہ نوٹ کرتے جائیں یہ پوائنٹ چاہیں تو. فعل امر مجہول کی گردان
پڑھنے جا رہے ہیں، اور اب اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو گردان جب بنائیں۔ تو فعل امر مجہول کی گردان میں تمام صیغوں میں لام امر لازمی آتا ہے، حاضر کے صیغوں میں بھی آتا ہے۔ ابھی جو پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو گردان پڑھائی وہ فعل امر معروف تھا۔ فعل امر معروف کے اندر غائب کے صیغوں میں اور متکلم کے صیغوں میں لام امر آتا تھا، حاضر کے 6 صیغوں میں مذکر مؤنث دونوں کے حمزہ وصل آ جاتا تھا۔ لیکن فعل امر مجہول میں چاہے وہ غائب ہو، چاہے وہ حاضر ہو، چاہے وہ متکلم ہو، تمام صیغوں میں لام امر آتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے، اب میں آپ کو پھر گردان پڑھا دیتا ہوں۔ تو اسی لیے ضرب کی گردان ہم بناتے ہیں فعل امر مجہول کی۔ پڑھیے لیضرب، سب بولیں، چاہیے کہ مارا جائے اس ایک مرد کو، یعنی اس کی پٹائی کی جانی چاہیے، یوں مطلب لیضرب بولیے، چاہیے کہ بولیں، سب بولیں، مارا جائے اس ایک مرد کو۔ اب آگے آپ لوگ خود پڑھ دیں، سب بولیں لیضربا، چاہیے کہ مارا جائے ان 2 مردوں کو، لیضربو، چاہیے کہ مارا جائے ان سب مردوں کو۔ اور آگے چلیں، لتضرب، بولیے، چاہیے کہ مارا جائے اس ایک عورت کو۔ اور آگے زور سے، لتضربا، چاہیے کہ مارا جائے ان 2 عورتوں کو۔ اور آگے کیا ہوگا، لیضربنا، کیا ہوگا، چاہیے کہ مارا جائے ان سب عورتوں کو۔ اب اگر فعل معروف ہوتا تو اضرب آ جاتا تھا، لیکن فعل مجہول میں ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ آ جائے گا لام، لتضرب، چاہیے کہ مارا جائے تم ایک مرد کو، چاہیے کہ، یعنی گویا کہ جیسے ہم اپنے عام فہم زبان میں کہتے ہیں نا، بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو، مستی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یا چھوٹے بھائی بہن میں کوئی مستی کر رہا ہو، یا اولاد میں کوئی بھی ہے انسان شرارت کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، تمہاری تو پٹائی کی جانی چاہیے۔ تو یہ وہ ہے لتضرب، بس یوں سمجھ لیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں تمہیں تو اتنا پیٹنا چاہیے، تمہاری خوب پٹائی کی جانی چاہیے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے لتضرب کے اندر، یہ والے معنی جب کہنے ہیں اردو میں جو ہم نے کہا، تو عربی میں اس وقت اس گردان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دوبارہ بولیں، لتضرب، چاہیے کہ مارا جائے تم ایک مرد کو۔ اس کے بعد کیا ہے، لتضربا، چاہیے کہ مارا جائے تم 2 مردوں کو، لتضربو، چاہیے کہ مارا جائے تم سب مردوں، لتضربی، کیا ہو جائے گا، یاد رکھیں نون اعرابی لازمی گرتا ہے فعل امر میں، کیونکہ اس کا آخر ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لتضربی، بولیے، چاہیے کہ مارا جائے تم ایک عورت کو، لتضربا، چاہیے کہ مارا جائے تم 2 عورتوں کو، لتضربنا، کیا کہیں گے، چاہیے کہ مارا جائے تم سب عورتوں کو۔ پھر اس کے بعد ہوگا لأضرب، چاہیے کہ مارا جائے مجھے، یعنی میں ایک مرد یا عورت کو۔ پھر کیا ہوگا، لنضرب، کیا ہوگا، چاہیے کہ مارا جائے ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں، یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں کو۔ بس اس میں یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے معروف میں یضربو کی راہ کو زیر تھی نا، تو مجہول کے اندر راہ کو زبر دے دی، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا۔ دیکھیں نا، یہی پڑھا ہے نا ہم نے، کیا کیا، رے کو زبر دی نا، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، اسی طرح کیا ہے نا۔ تو اس چیز کا ذرا تھوڑا خیال کرنا ہے۔ اب یہ گردان آپ کے سامنے ہے کہ یہ مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے صرف یہاں پر ابھی جو ذکر کیا ہے، گردان امر حاضر مجہول ذکر کی ہے، ہم نے آپ کو پوری مجہول کی گردان پڑھا دی، غائب بھی پڑھا دی ہے، حاضر بھی پڑھا دی ہے۔ تو حاضر کی گردان ہے، اس کو آپ چارٹ میں دیکھ لیجئے گا۔ اب پوائنٹ نمبر 5 پر آتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں امر غائب اور متکلم۔ کیا کہا انہوں نے، فعل امر غائب اور متکلم۔ غائب کا مطلب یہی ہے جیسے لیضرب، ٹھیک ہے نا، متکلم کا مطلب ہے لیضرب، امر غائب متکلم معروف ہو یا مجہول، اسی طریق سے بنائے جاتے ہیں، اسی طریق یعنی اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں جو طریقہ امر حاضر مجہول کا ہے۔ مطلب سب کے اندر لام آتی ہے، کیا آتی ہے، لام ذیلی آتی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر پہلے ہی اس بات کو ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ سب میں سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ یعنی لام امر لام ذیلی لگا کر بنا لیے جاتے ہیں۔ امر غائب کا صیغہ مضارع غائب سے، اور متکلم کا متکلم سے، معروف معروف سے، مجہول مجہول سے بنتا ہے۔ ذیل کی گردان سے تم سمجھ لو گے۔ اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کہے لیضرب کس سے بنائیں، تو ہم کہیں گے یضربو سے بنائیں۔ کس سے بنائیں، نارمل جو مضارع ہے یضربو، اس سے بنائیں لیضرب۔ اگر کوئی بولے کہ اضرب کس سے بنائیں، تو ہم کہیں گے تضربو سے بنائیں۔ کس سے بنائیں، تضربو سے۔ لیضرب کس سے بنائیں، اضربو سے بنائیں۔ لنضرب کس سے بنائیں، نضربو سے بنائیں۔ تو جو فعل مضارع نارمل ہوتا ہے اسی میں امینڈمنٹ چینجنگز کر کر فعل امر کو بنایا جاتا ہے۔ تو جو صیغہ
آپ چینج کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے ادربو کس سے بنا ہے تو آپ کہیں گے تدریبونا سے بنا ہے. کوئی کہ ادربی کس سے بنا ہے تو ہم کہیں گے ادربی تدریبینا سے بنا ہے. جو اصل مضارع کی گردان ہے اس کا ہر صیغہ جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اسی کے اندر چینجنگ کر کے سامنے امر کو بناتے چلیں. اگر کوئی کہ لیضرب کس سے بنا ہے ہم کہیں گے یضربو سے بنا. کوئی کہ لتضرب کس سے بنا ہے ہم کہیں گے تضربو سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ یہی بات یہاں کہنا چاہ رہے ہیں. اور جو پوائنٹ نمبر 5 میں باتیں انہوں نے کہی ہے وہ تھوڑی دیر پہلے میں سب آپ کو سمجھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, یہی بات انہوں نے اپنے انداز میں بیان کی, ہم نے اپنے انداز میں بیان کی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ ریکارڈنگز ماشاءاللہ دیکھیں کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور آج کی بھی ابتدا سے ریکارڈنگ موجود ہے. یہ آمنہ نے لگا دیا تھا, موبائل رکھ دیا تھا, تو آپ ان سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے گرامر کے نا ٹائم دینا پڑتا ہے, اور جو ہم آپ کو قرآن کی اس کی پریکٹس کہتے ہیں وہ کرنی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں حل ہو جائیں گی, یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں. اگر انسان کمر باندھ لے اور کہے نہیں مجھے کرنا ہے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آئے دوبارہ ریکارڈنگ سن لیں, دوسری مرتبہ سمجھ میں آئے تیسری مرتبہ سن, 5 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ سننا پڑے سنیں. پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ٹیچر سے پوچھیں, استاد سے پوچھیں. اچھا, یا آپ کے کوئی کلاس فیلو ہیں جو بھی ہیں جو بچے سمجھدار ہیں ان سے پوچھیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ٹیچر سے پوچھ لیں, ٹیچر گائیڈ کر دیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق کہ وہ کتنا اس کو کیچ اپ کر رہا ہے, بار بار اس کو سننا پڑتا ہے, اس چیز کو بار بار سمجھنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک انسان کو فوراً سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, امر غائب کی جو گردان کا چارٹ بنا ہے یہ سب میں پڑھا چکا ہوں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 54 پر, اور یہاں پر تنبیہ نمبر ہے 4. تب یہاں پر بیٹا مارکر رکھ دیں, مارکر اور ڈسٹر فوراً رکھ دیا کریں ہر کلاس کے شروع میں. اچھا, تنبیہ نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں لام امر کے ما قبل واو یا فا آئے تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, کہ لام امر کے ما قبل کا مطلب ہے پہلے. رکھا ہوا ہے یہاں, اچھا اس میں ہے تو بس صحیح. بہترین ہوگا. دیکھیں لام امر تو آپ نے پڑھا کہ وہ اس لام کو زیر آتی ہے. لام امر وہ جیسے میں نے کہا لیسمع, کیا کہا میں نے, لیسمع کہا. لیسمع کے پہلے اگر واو آ جائے تو اب آپ نے ایسے نہیں پڑھنا ولی یسمع. کیا نہیں پڑھنا, توجہ کریں یہ بات, کیا پڑھنا ہے, ولی یسمع نہیں پڑھنا, بلکہ اس کو پڑھنا ہے ول یسمع. کیا پڑھنا ہے, ول یسمع. یہ لام سے لی ساکن ہو جاتا ہے, لیکن ساکن کون سا لام ہوگا, لام امر ہوگا. لام کئی کبھی بھی ساکن نہیں ہوگا. تو اگر کہیں عبارت میں لکھا ہوا ہے ول یسمع, سمجھ جائیں کہ لام امر. اب آپ قرآن میں ڈھونڈیے گا کہاں ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر اس کے پہلے واو آئے گا, اگر واو نہیں ہوگا تو لیسمع ہوگا. کیا ہوگا, لیسمع. واو آئے گا تو لیسمع ہو جائے گا, ول یسمع ہو جائے گا. اور اسی طرح فا آ جائے تو بھی یوں ہی ہوگا, فل یسمع. مطلب یہ ہے کہ لام امر ساکن ہو جاتا ہے جب اس کے پہلے واو یا فا آتا ہے. فل یسمع کا مطلب ہے تو چاہیے کہ سنے وہ. ول یسمع کا مطلب ہے اور چاہیے کہ سنے وہ. اور ایک اور بات دیکھیے, واو فا ہو گیا, اگر یہ لام کئی ہوتا, کیا ہوتا, تو پھر اس لام کو ایسے ہی رکھتے فلی یسمع یا ولی یسمع. کیا ہوتا, پھر ترجمہ ہوتا اور تاکہ وہ سنے. لام کئی کیا ہوتا ہے, جو تاکہ کا معنی دیتا ہے. تو لام کئی کو ساکن نہیں کرتے ہیں, لام امر کو, وہ والا لام جو چاہیے کا معنی دیتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں. اور لام امر مضارع کو کیا دیتا ہے, جزم دیتا ہے. اور لام کئی جو ہے مضارع کو زبر دے دیتا ہے. تو اس وقت عبارت یوں لکھی ہوگی ولی یسمع. کیا ہوگا, ولی یسمع. یسمع عین زبر ہوگا, اور تاکہ سنے وہ ایک مرد. یہ بات یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لام امر کے ماقبل واو یا فا آئے تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے ول یکتب, اور چاہیے کہ لکھے وہ. فل تخرج, پس اس عورت کو چاہیے کہ نکل جائے. فل تخرج اس کے معنی عورت نکل جائے, یا تم ایک مرد بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ معروف ہے, اور معروف میں اگر سامنے والے کو کہنا ہے تو حمزہ وصل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے انہوں نے مؤنث والا ترجمہ کیا. تنبیہ نمبر 5, یہاں پہ لکھا ہوا ہے لام کئی جو مضارع کو نصب دیتا ہے وہ ساکن نہیں ہوتا. جیسے ولی یکتبا, کیا لکھا ہے, اور تاکہ وہ لکھے. دیکھیں انہوں نے مثالیں بھی دے دی, تاکہ وہ لکھے. تو اب آپ کبھی دیکھیں گے کہ بھئی کہیں لام کو زیر آ رہی ہے, کہیں لام کو زیر آ رہی ہے اور لام ساکن نہیں ہو رہا, اور کہیں لام ساکن ہو رہا ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ جہاں لام کو زیر ہے
واو اور فا کی موجودگی میں بھی وہ لام کئی ہے اور وہ تاکہ کا ترجمہ دے گا، اور جہاں جزم ہے وہ لام کیا ہوگا؟ لام امر کہلائے گا، وہ چاہیے کا ترجمہ۔ اب آگے اگلا پوائنٹ نمبر 6 ہے نہیں کی دو قسمیں کیا ہیں؟ فعل نہیں آپ کو پتہ ہے کہ لا لگ جاتا ہے شروع میں اور مضارع ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں کی دو قسمیں حاضر اور غائب، لیکن ان کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی مضارع پر لائے نہیں لگا کر آخر میں جزم کر دیں۔ مضارع حاضر کے صیغوں سے نہیں حاضر اور غائب کے صیغوں سے نہیں غائب کے صیغے بنتے ہیں، چنانچہ ذیل کی گردانوں سے تم معلوم کر لو گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عام مضارع ہے جیسے یضربو، تو یضربو کے شروع میں لا لگائیں اور آپ کہیں لا، اب لا یضربو بن گیا، پھر یضربو کی با کو ساکن کر دیں اور بولیں لا یضرب، کیا کہیں؟ اگر ہم نے اس انداز میں گردان بنائی لا یضرب تو اس کا مطلب ہوگا چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد، کیا ہوگا؟ تو امر کی الٹ ہے فعل نہیں۔ اور اگر ہم نے یوں کہا نا بیٹا لا یضربو، تو اگر کوئی کہے بھائی یہ لام جو ہے اس کو آپ نے جزم تو دی نہیں، تو پھر سامنے والا آگے سے جواب یہ دے کہ بھائی میں نے فعل یہ لائے نہیں لگایا، کیا یہ نہیں کی گردان نہیں ہے بلکہ میں نے لائے نفی لگایا، کیا لگایا؟ اور لائے نفی کے اندر مضارع ساکن نہیں ہوتا، تو پھر ترجمہ یوں ہوتا ہے اگر کہیں پر لا آ رہا ہو اور مضارع کے آخر میں نون اعرابی بھی نہیں گر رہا، مضارع کا آخر ساکن بھی نہیں ہو رہا بلکہ نارمل گردان ہے لا یضربو لا یضربانی لا یضربونا لا تضربو لا تضربانی لا یضربنا، تو وہ لائے نفی کہلاتا ہے۔ اور لائے نفی اور نہیں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لائے نفی کے اندر نارمل ترجمہ ہوتا ہے، لا یضربو کا ترجمہ ہوگا یہ لائے نفی ہے، لا یضربو اس کا معنی ہوگا نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، کیا؟ لا یضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد، لا یضربونا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد، اسی طرح ترجمہ رہے گا۔ تو ایک خبر کی نفی کی جا رہی ہے، جبکہ جو فعل نہیں ہے اور جس میں آپ کہتے ہیں لا یضرب اور ہونٹوں کو آپ نے ساکن کر دیا، لا یسمع لا ینصر، تو اس میں ترجمہ بالکل چینج ہوتا ہے، اور پھر ترجمہ یہ نہیں ہوتا لا یسمع کا کہ نہیں سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، بلکہ ترجمہ ہوتا ہے لا یسمع، کیا کہیں گے بولیں؟ اب اس کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ نہ سنے وہ ایک مرد، تو فعل امر کی الٹ ہو جائے گی، فعل امر کی کیا بن جائے گی؟ نہیں جو ہے فعل امر کی الٹ ہے، ضد ہے۔ اس میں تھا دیکھیں اب آپ بولیں لیسمع چاہیے کہ سنے ایک مرد، اب بولیں لا یسمع چاہیے کہ نہ سنے وہ ایک مرد، تو نفی ضد ہو گئی نا، یہ فعل نہیں ہوتا۔ اور فعل نہیں کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے چاہیے کہ نہیں سنے، اسے نہیں سننا چاہیے، تو یہ تو حکمیہ جملہ ہے، اس میں کسی کو جھوٹا یا سچا کہہ نہیں سکتے۔ اس کی جگہ فعل نفی کے اندر کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فعل نفی کے اندر خبر ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ لا یسمعو نہیں سنتا ہے یا نہیں سنے گا وہ ایک مرد، تو اگر اب وہ آدمی سن لے گا تو یہ کہنے والا جھوٹا ہو جائے گا۔ اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، اس بات کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے نہ سنے، اسے چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے، تو یہ تو ایک حکمیہ جملہ ہے، نہیں والا جملہ، اس کے اندر کوئی بھی سچا یا جھوٹا کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فعل نہیں جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے بیٹا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اور فعل نفی جو ہوتا ہے، جو منفی ہوتا ہے لا نفی والا، وہ فعل جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنے کی گنجائش یا احتمال اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو دونوں الگ ہیں، ایک خبر ہے ایک انشاء ہے۔ انشاء کے اندر کسی کو بھی آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، خبر میں سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ہم گردان اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ اب بولیں لا یسمع چاہیے کہ نہ سنے وہ ایک مرد۔ اسی طرح اب اس کے نا نون اعرابی وغیرہ بھی سب گریں گے، مضارع ساکن بھی ہوگا، لا یسمع چاہیے کہ نہ سنے وہ دو مرد، چاہیے کہ لا یسمعو چاہیے کہ نہ سنے وہ سب، لا تسمع چاہیے کہ نہ سنے وہ ایک اور۔ اسی طرح آگے بولتے ہیں لا تسمع چاہیے کہ نہ سنے وہ دو عورتیں، لا یسمعنا چاہیے کہ نہ سنے وہ سب عورتیں، یہ نون ضمیری نہیں گرتے کہیں بھی۔ اسی طرح لا تسمع، اب جب سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں لا تسمع، تو چاہے تو آپ یوں ترجمہ کر دیں کہ چاہیے کہ نہ سنو تم ایک مرد، یا یوں کہیں مت سنو تم ایک مرد، کیا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے حاضر کے لیے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں نہ سنو تم ایک مرد۔ تو یہ تینوں ترجمے صحیح ہیں، چاہیے کہ نہ سنو تم ایک مرد، یا پھر مت سنو تم ایک مرد، نہ سنو تم ایک مرد، صحیح۔ اسی طرح آگے بولے لا تسمع چاہیے کہ نہ سنو تم دو مرد، اسی طرح لا تسمعو چاہیے کہ نہ سنو تم سب مرد۔ آگے کیا ہوگا؟ لا تسمعی
چاہیے کہ نہ سنو تم ایک عورت، لا تسمعا چاہیے کہ نہ سنو تم دو عورتیں، لا تسمعنا چاہیے کہ نہ سنو تم سب عورتیں، لا اسمع چاہیے کہ نہ سنوں میں ایک مرد یا عورت، لا نسمع چاہیے کہ نہ سنیں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ اور اگر اسی کی جگہ میں یوں کہہ دوں لا اسمعو، کیا کہہ دوں؟ صرف میرے پیش لگائیے، نوٹ کریے گا بات کو، لا اسمعو تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں سنتا ہوں یا سنوں گا میں ایک مرد یا عورت، لا نسمعو کیا ہے؟ نہیں سنتے ہیں یا سنیں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ اب اس کے اندر وہی حال مستقبل والی نفی والا ترجمہ ہوگا، اور نہیں کہ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ فعل نہیں معروف کی گردان میں نے پڑھائی، کس کی پڑھائی؟ فعل نہیں معروف کی۔ اب اسی کا فعل نہیں مجہول بنا لیں، ایسے ہی یہ بالکل سیم ہے، تو اب بس آپ اس کو بس مجہول والا صیغہ بنا کے اور پھر ویسی گردان چلے گی۔ اب بولے لا یسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے اسے ایک مرد کو، کیا ہو گیا؟ لا یسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے ان دو مردوں کو، لا یسمعو چاہیے کہ نہ سنا جائے ان سب مردوں کو۔ اور آگے چلیں، لا تسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے اسے ایک عورت کو، لا تسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے ان دو عورتوں کو، لا یسمعنا چاہیے کہ نہ سنا جائے ان سب عورتوں کو۔ اب آگے بولے لا تسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے تم کو، لا تسمع تم ایک مرد کو ہو گیا نا وہ، اور لا تسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے تم دو مردوں کو، لا تسمعو چاہیے کہ نہ سنا جائے تم سب مردوں کو، لا تسمعی چاہیے کہ نہ سنا جائے تم ایک عورت کو، لا تسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے تم دو عورتوں کو، لا تسمعنا چاہیے کہ نہ سنا جائے تم سب عورتوں کو، لا اسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے مجھے، لا نسمع چاہیے کہ نہ سنا جائے ہمیں۔ یہ فعل معروف اور مجہول دونوں ہو گئی کرنا۔ اب دیکھیں یہی چارٹ میں لکھا ہوا انہوں نے، اور یہ چیزیں پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا پالش کیا جائے آپ کو، اور اس کے اندر جو پریکٹس آ رہی ہے اور جو مشقیں آ رہی ہیں اس کو اس انداز میں آپ حل کریں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے طلبہ کے لیے۔ عربی کے معلم جو کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے۔ چلیں تنبیہ نمبر 6، امر اور نہیں کے ساتھ بھی نون ثقیلہ اور خفیفہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو تھا کہ ہم لام تاکید اور نون ثقیلہ یا خفیفہ لگاتے تھے، لیضربن وہ لام زبر لا ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ ضرور مارے گا وہ ایک مرد، لیسمعن ضرور سنے گا وہ ایک مرد۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں فعل امر کے ساتھ نون تاکید لگا دو۔ اچھا فعل امر آج تک تو آپ نے یہی پڑھا ہوگا اضرب، کیا ہے؟ لیکن کبھی کبھی عرب یوں بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی فعل نون لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اضرب، کیا کہتے ہیں؟ اضربن، کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا مطلب ہو گیا؟ ضرور مارو تم ایک مرد۔ اب اس کے اندر یہ اضرب کا مطلب ہے مارو تم ایک مرد، اور اضربن کا مطلب ہو گیا ضرور بھی ضرور اس کو مارو، اس کی پٹائی کرو۔ اور زیادہ تاکید ہو گئی، اس نون نے تاکید کر دی امر میں، اضربن کیا ہوگا؟ اس طریقے سے بھی گردان آ جاتی ہے، اضربانی، اضربن، پھر اسی طرح اضربن، اضربانی، پھر اسی طرح اضربنانی، کیا ہوگا؟ اضربنانی، اس طرح کر کے بھی یعنی نون تاکید فعل امر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا اب لائے نہیں کے ساتھ نون تاکید کیسے آتا ہے یہ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے جیسے اب یہ نا لا تضربن، کیا ہے؟ تم ہرگز نہ مارو۔ ایک لا تضرب کا مطلب ہے مت مارو، اور لا تضربن ہرگز ہرگز نہیں مارو، تو دیکھیں یہاں پر بھی نون تاکید مل گیا۔ اسی طریقے سے نون خفیفہ کی مثال لکھی ہوئی ہے، اضربن، کیا ہے؟ اضربن جو ہے نا بیٹا یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے تم سب ضرور مارو، کیا ہے؟ اضربن، ٹھیک ہے نا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نون خفیفہ بھی کبھی کبھی اور نون ثقیلہ بھی کبھی کبھی فعل امر اور فعل نہیں کے اینڈ میں ملا دیا جاتا ہے، یہ یاد رہے گا۔ چلیے اب اس کے بعد آگے آ جائیں، تنبیہ نمبر 6، امر اور نہیں کے ساتھ بھی نون ثقیلہ اور خفیفہ لگا دیا جاتا ہے، یہ تو ہاں یہ پڑھ لیا ہم نے۔ اب تنبیہ نمبر 7، لا دو قسم کا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک لائے نفی ہوتا ہے جو ماضی یا مضارع کے لفظ میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کوئی جزم وغیرہ نہیں دیتا۔ دوسرا لائے نہیں ہوتا ہے جس سے مضارع کے آخر میں جزم آتا ہے اور معنی میں نہیں یعنی بعض رکھنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے بعض رکھنا، بعض رکھنے کا مطلب منع کرنا، کیا؟ منع کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فعل نہیں کی گردانوں میں تم نے دیکھا۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں،
کہ ایک فعل نہیں ہے، ایک فعل نفی ہے، لائے نفی الگ ہے، لائے نہیں الگ ہے، ابھی سمجھایا نا ہم نے سارا آپ کو۔ اچھا، تنبیہ نمبر 8 میں کہتے ہیں کہ پہلے حصے میں پڑھ چکے ہو کہ جب کسی لفظ کا آخری حرف ساکن ہو تو ما بعد سے ملانے کے وقت اسے کسرہ دیا جاتا ہے۔ یہ شروع میں پڑھا تھا ہم نے، اسم فعل حرف کی جو تعریفیں پڑھی تھی اس کے بعد، یعنی پہلے دوسرے سبق میں پڑھا تھا۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں جیسے اضرب، ٹھیک ہے نا، تو اب آگے اگر ال والا لفظ آ جائے، اب جیسے لکھا ہوا اضرب الکلبہ، کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کتے کو مارو۔ کیا مطلب ہے؟ کلب مانا کتا، کتے کو مارو۔ اضرب الکلبہ، تو اس کو اضرب الکلبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے بتائیں؟ اضرب الکلبہ، بولیں دوبارہ بولیں، اضرب الکلبہ، کتے کو مارو۔ اضرب کا مطلب مارو، الکلبہ کتا، لیکن کیونکہ ال آ رہا ہے اور ال کے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو ساکن کو جب معرب باللام میں ملاتے ہیں تو ساکن کو زیر دے کر کے ملاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل عرب نے ایک قاعدہ بنا دیا کہ اذا حرک الساکن حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو عربی زبان میں زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے۔ اذا حرک الساکن حرک بالکسر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ اگر ساکن حرف کو حرکت دینی ہے تو عام طور پر زیر کے ساتھ دی جائے، جیسے اضرب الکلبہ ہے تو اضرب الکلبہ کر دیں۔ چلیں، اسی طرح کہہ رہے ہیں لا یؤکل، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ صرف لا یؤکل کا ترجمہ بتائیں، کون سا فعل ہے کون سا صیغہ ہے، کون بتائے گا؟ بتائیں، یہ لا نفی ہے نہیں ہے، اور فعل کا نام کیا ہے، صیغہ کیا ہے، یہ بتائیں۔ فعل نہیں کیا؟ معروف مجہول، فعل نہیں مجہول ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا صیغہ واحد مذکر غائب۔ چاہیے کہ نہ کھایا جائے، کیا؟ لا یوکل کا مطلب کیا؟ چاہیے کہ نہ کھایا جائے۔ بھائی کس کو نہ کھایا جائے؟ تو آگے جملہ لکھا ہوا ہے، پڑھیں، لا یؤکل الطعام، بولیں۔ اصل بات یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کہ اصل میں تو فعل ساکن ہے، اور وہ ہے لا یؤکل، کیا ہے؟ الطعام، یوں ہے، لیکن کیونکہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ مثال دی، لا یؤکل الطعام۔ اب کوئی بولے بھائی فعل نہیں کے اندر تو مضارع کا آخر ساکن ہوتا ہے، زیر کہاں سے آ گئی؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ زیر عارضی حرکت ہے۔ کیا ہے؟ عارضی حرکت ہے، وقتی طور پر ہے، مجبوری ہے کیونکہ آگے ال آ رہا ہے، الطعام آ رہا ہے۔ اگر الطعام نہ ہو تو لا یؤکل پڑھیں گے، دیکھیں لکھا ہوا ہے انہوں نے، جب ہی لا یؤکل بھی لکھا ہے پھر آگے مثال ملانے کے لیے لا یؤکل الطعام ہے۔ اب میں سوال اگر کروں کہ یہ الطعام کو پیش کیوں آئیں؟ نائب الفاعل ہے یہ، لا یؤکل الطعام، چاہیے کہ کھانا نہ کھایا جائے، کیا ترجمہ ہے؟ چاہیے کہ کھانے کو نہ کھایا جائے، بغیر جوع، کیا ہے؟ بغیر بھوک کے، بلا وجہ کھانا کھانا۔ اور یہ بات ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس نے اتنی زیادہ ریسرچز اس کے اندر آ گئی ہے کہ جو دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹرز ہیں وہ اس اصول کے بارے میں بڑی بڑی ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اور ان کے آپ لیکچر دیکھیں گے، اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے نا کہ جب کچھ ملے بس کھا جاؤ، جانور کی طرح چرتے رہو، تو یہ سب سے بڑی بیماریوں کی وجہ ہے۔ بھوک ہے تو کھائیں، بھوک نہیں ہے نہیں کھائیں۔ تو یہ جہاں ایک عربی کا قاعدہ ہے، ایک بہت بڑا صحت کا راز بھی ہے۔ چلیں، تو لیکن کیا ہے کہ ہمارا ہاتھ کھانے کو دیکھ کر کے نہیں رکتا۔ اسی طرح پھر کم کھانا، آپ اٹھائیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احیاء العلوم، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک مرتبہ کافی سال پہلے کی بات ہے، 12-13 سال پہلے، تو میں احیاء العلوم سے جو ہے وہ کم کھانے کے بارے میں ایک امام غزالی نے چیپٹر بنایا، تو مسجد میں ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ فجر کے بعد سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو امام صاحب تھے وہ ہمارے ڈاکٹر شعیب صاحب جو ہیں، اتفاق کی بات دیکھیں یاد آیا، انہی کی مسجد میں اعتکاف میں تھا، ڈاکٹر شعیب صاحب ہیں نا، علامہ شعیب صاحب، تو فجر کے بعد درس قرآن دیتے تھے ہم، اور سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے 10 دن۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک اسکیجول بنایا ہوا تھا کہ مختلف اوقات میں کبھی نماز کے احکام سکھا دیے، روزے کے مسائل بتا دیے، کبھی کوئی درس دے دیا، ایسا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی کی اسی احیاء العلوم سے ہم نے درس دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بسیار خوری، مطلب انہوں نے چیپٹر یہ بنایا تھا کہ زیادہ نہ کھاؤ کم کھاؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ احادیث طیبہ اور سلف صالحین کے اقوال اور اس کے بارے میں ساری باتیں تھیں۔ تو اس میں درس میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، تو ڈاکٹر صاحب جب میں فارغ ہوا درس دے کر تو کہنے لگے کہ انہوں نے، وہ بڑے تعلیم یافتہ آدمی تھے، امریکہ سے کارڈیولوجی جو ہوتی ہے، جو دل کے امراض ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی ایک شعبے میں اس کے اسپیشلسٹ تھے،
بہت قابل آدمی، ڈاکٹر حنیف مارکاٹی، آج بھی ہمارے دوست، پھر وہ ان سے اعتکاف میں دوستی ہو گئی، آج بھی دوستی ان سے، ماشاءاللہ بہت قابل ترین آدمی ہیں۔ تو یہاں عثمانیہ ہاسپٹل میں بھی وقت دیتے ہیں، بقائی یونیورسٹی کے پروفیسر رہے، پھر امریکہ چلے گئے، ابھی پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ تو اس وقت وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا باتیں بتا رہے تھے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا امام غزالی کے العلوم ہے، اور اس کو میں نے کوٹ کیا، جو انہوں نے لکھا میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا۔ کہیں گے یہ سب باتیں تو ہم میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں، ہمیں سکھائی جاتی، اور کہنے لگے کہ اس کی مجھے انگلش ٹرانسلیشن مجھے چاہیے کہ آپ دیں، کیونکہ اس کی اردو بڑی ثقیل ہے، مجھے اتنی صحیح میں نہیں آ رہی، تو مجھے آپ وہ بتائیے۔ تو یعنی دیکھیں، وہ جو امریکہ اور دنیا کی جدید ترین یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کر کے آنے والا شخص، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں تو ہم میڈیکل سائنس میں پڑھ کے سیکھتے ہیں۔ یہ جو امام غزالی کئی سو سال پہلے، صدیوں پہلے، جو ایک اسلامک ایک بہت بڑے اسکالر، اور آپ کو الفیلسوف الاسلامی بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامک فلاسفر ہیں آپ، اور آپ کا اتنا بڑا مقام دیکھیں کہ انہوں نے اس زمانے میں کہاں سے لیا؟ ہمارے دین کے احکامات سے، بزرگوں کے اقوال سے، احادیث طیبہ سے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جدید ترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، اتنا پیارا اللہ نے ہمیں دین دیا، کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، ساری باتیں سائنٹیفکلی میڈیکل سائنس کے اندر اپرووڈ ہیں جو باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو کتاب دکھائی، میں نے کہا اب آپ دیکھ لیں، اس کی آپ معلومات کر لیں، آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے جو ٹرانسلیشن وغیرہ۔ پھر وہ میرے پاس عربی پڑھنے کے لیے آنے لگے، ڈاکٹر صاحب ہمارے سینٹر میں آئے، پڑھتے رہے کچھ عرصے، پھر امریکہ چلے گئے، پھر وہاں بھی پڑھا۔ تو مطلب ایسے علم دوست جو حضرات ہوتے ہیں، اور جو ہے پھر انہوں نے ایک بات بتائی، کہیں گے جتنا ہم میڈیکل سائنس کی کو پڑھتے ہیں، اس کو کھول کر نئی چیزیں انسانی جسم کے بارے میں آ رہی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ اللہ پر ہمارا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے، اور بڑھتا جاتا ہے کہ جو قرآن جو کہتا ہے، جو دین ہمیں کہتا ہے، کہیں گے اتنی زیادہ، یعنی کہ ہم اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں عقیدے میں، اسلام کے عقیدے میں، کہ یہ سب ہمارے اسلام میں موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں، تو اب ایک ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے تو کتاب اٹھائی پڑھ دی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے نا اصل میں کہ وہ کیا کر گئے ہمارے بزرگ کام، اسلام کیا کام کر گیا۔ اللہ اکبر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم کھانا تناول فرماتے، یعنی بالکل اتنا زیادہ کھا لینا کہ بس اوپر تک ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو فل کر دو بس۔ تو یہ سب دین کے اندر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کے قول کو سنا ہے آپ نے؟ فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت جو ہے وہ پیٹ بھر جانا ہے۔ کیا فرمایا؟ بہت بڑی بات فرما دی ہماری ماں نے، حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے آنے والی بدعت الشبع، وہ کیا ہے؟ پیٹ بھر جانا ہے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا۔ اس کا مطلب عہد اسلام میں، ابتدائے اسلام میں اور عہد صحابہ میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں تھی، یہ بعد میں جا کر جو ہے یہ چیز آگے بڑھنے لگی اور پھیلتی رہی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ پھر بعد میں جب اسلامی فتوحات بھی ہوئیں اور مطلب تھوڑی مال کی فراوانی آنے لگی، تو فرمایا جو میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آج پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ تو تھا ہی نہیں عہد رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں۔ فرمایا یہ پہلی بدعت ہے جو اسلام میں آئی، یعنی ایک نیا طریقہ۔ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی بات، ایک انوکھی بات، نئی بات جو پہلے نہیں تھی، ایک نئی بات ہے یہ کہ پیٹ بھر کے لوگ کھا رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ تو حیران ہوتے تھے ایسے لوگوں کو، اور ہمارا کیا حال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ بس یہ سبق بھی لیسن آج الحمدللہ ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے نا، آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم کر لیں گے کمپلیٹ۔ اب آپ لوگ جو ہے وہ اس کی مشق کو کریں اور قرآن کی آیتوں کو نکالیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مین چیزیں تھیں، جو مشکل ترین تھیں، وہ آپ گزر گئے۔ اب اسماء مشتقہ اور اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس میں آپ کو دوں گا، یہ سب وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آگے زندگی بھر یہ چیزیں کام آئیں گی۔ چلیں ابھی بس ریکارڈنگ روک لیں، وما علینا الا البلاغ۔